لوگ پریشان ہیں بیچارے کہ یار کیوں بنایا تھا یہ پاکستان. حالانکہ یقین جانیں لوگوں کا کیا ارادہ تھا، یہ کیا نیت تھی، مجھے اس سے بحث نہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو مسلم علاقے آزاد نہیں نا، آزادی نہیں حاصل کرتے، نہ ان کی توحید ہے، نہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان میں کامل ہیں، نہ کتاب اللہ ان کے پاس ہے. تھوڑا نقصان نہیں، غلامی. آزادی جو ہے یہ توحید کا تقاضا ہے، چھوٹی بات نہیں. لا الہ الا اللہ نہیں پورا ہوتا جب تک ہم غیروں کی غلامی سے آزادی نہ حاصل کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں اور مائدہ میں یہی بات کہی کہ جب غیر اسلامی ریاستوں میں یا غیر اسلامی عدالتوں میں مسلمان اپنے مقدمے لے جائیں تو اس کو تحاکم الطاغوت کا مشرک ہو جاتے ہیں کہ مانتے اللہ کو حاکم ہے، فیصلے غیروں سے کرا رہے ہیں. چھوٹا جرم نہیں. اور یہ جو آیت آتی نا کہ اللہ ہر جرم بخش لے گا، شرک نہیں بخشے گا، یہ اسی سیاق میں آتی ہے. آپ پڑھ لیں وہاں دوسرے شرک کی بات نہیں، قبریں پوجنے کی یا بتوں کی. یہی ہے کہ یہ لوگ غیروں کی عدالتوں میں مقدمے لے جاتے ہیں. اس لیے اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو سوائے اس کے کہ ہم آزادی حاصل کریں اور وہاں اللہ کے قوانین کی پابندی کریں، ہماری توحید بالکل نہ ہونے کے برابر. ہمارا لا الہ الا اللہ بالکل جھوٹا ہے. لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گا، جب اللہ کے قانون پر عمل نہیں کر سکتے تو کیا اللہ کو حاکم مانتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب ہم مانتے ہیں تو اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ رسول اس لیے نہیں آتے کہ ان کا میلاد منایا جائے، ان کی نعتیں پڑھی جائیں، اس سے ان کا حق نہیں ادا ہوتا. ما ارسلنا من رسول اللہ علیہ وسلم. رسول جب آتا ہے تو وہ مطاع مطلق ہو بن کر آتا ہے کہ اس کی اطاعت ہر معاملہ میں کرنی. جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کی ہم اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے. اب رسول اللہ جو دین دے گا اگر وہ الماریاں بند رہے اور ملک میں اس کے خلاف نظام چلتا رہے تو رسول کی رسالت پر ایمان کہاں گیا ہے؟